Welcome back guys. In the previous video we talked about कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की प्लानिंग कैसे की जाती है. प्लानिंग में चार चीज़ें हैं. फर्स्ट थिंग इज़ यू gotta know about the purpose of the document. Why are you writing a particular document or piece of document? So first you gotta have a clear purpose, right? And the second thing is what is the scope of the document? The scope of the document means या उस टॉपिक का स्कोप का ये मतलब होगा उस टॉपिक को जो भी आप लिख रहे हैं कितनी डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे, राइट? आर यू राइटिंग फॉर people who have never read this topic before, or are you writing for experts, right? Of course दोनों के लिए writing style और detail जो आप scope जो होगा वो different होगा. For beginners you're gonna include each and everything. For experts you're just gonna mention the topics and you're gonna talk about the actual thing or actual problem. राइट. देन कम्स मीडियम कौन सा होगा डॉक्यूमेंट. क्या वो प्रिंट की जाएगी जो आपकी डॉक्यूमेंट है, या स्क्रीन पे पढ़ी जाएगी, या उसको ईमेल किया जाएगा, या प्रेजेंटेशन होगी, या सीडी या वीडियो की फॉर्मेट में होगी. सो यू गोtta नो अबाउट द फॉर्मेट. एंड लास्टली जब आप ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं, प्लानिंग में हर चीज़ ये आती है कि आप जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें आपके फॉन्ट क्या होगा, हेडिंग के लेवल्स कितने होंगे, कितनी लेवल्स तक जाएंगे आप, और हर हेडिंग दूसरी हेडिंग से किस तरह मुख्तलिफ होगी. ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आ जाती है. फ़ॉन्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट कौन सा होगा, वगैरह वगैरह. सो देन वी गोना टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग योर डॉक्यूमेंट. इसमें हम उन चीज़ों की बात करेंगे कि व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग अ टॉपिक इन योर डॉक्यूमेंट. सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स you gotta take care of those principles. So first of all जो एक जनरल प्रिंसिपल है, आप जब भी कोई टॉपिक लिखें तो प्रायर नॉलेज जो है ऑडियंस का यू गोटा नो अबाउट इट. सो आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे कोई चीज़ तो देयर इज़ अ रूल, फेमिलियर टू अनफेमिलियर की तरफ जाएं. पहले वो टॉपिक या किसी भी टॉपिक का वो एस्पेक्ट बयान करें जो उन्हें ऑडियंस को पता है, फिर उससे आप मूव करें टूवर्ड्स ऐसा एस्पेक्ट उस टॉपिक का जो उनके नहीं पता. आप अपनी डिफिनीशंस, एनालॉजीज, इलस्ट्रेशंस वगैरह सारी बयान करें, राइट? जिन रीडर्स को टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पता है उन्हें दोबारा बेसिक्स ना बताएं. एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी जो होती है किसी भी फील्ड की, आपकी जो भी फील्ड होगी उसकी एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी यूज़ करें. जितने भी रीडर्स हैं, फॉर ऑल रीडर्स, राइट, वेदर दे आर एक्सपर्ट और बिगिनर्स और व्हाटएवर. सो उनके लिए आप जो है अपना पर्पस, अपनी राइटिंग का पर्पस यू शुड स्टेट इट एक्सप्लिसिटली, बड़ी क्लियरली लिखें कि इस लिखने का, इस पैराग्राफ लिखने का, इस टॉपिक लिखने का मकसद क्या है, राइट? तो एक ये जर्नल सी ब्रॉड सी स्टेटमेंट हो, ये ऑडियंस को बड़ी हेल्प करती है उनको समझने में कि डिटेल्स क्या हैं. देन कम्स आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है किसी भी राइटिंग का, वो आप हेडिंग्स वगैरह इस्तेमाल करें और टॉपिक सेंटेंस शुरू में ही लिखें. किसी भी पैराग्राफ में पहला सेंटेंस कोशिश करें कि वो ये बताए कि ये पूरा पैराग्राफ किस बारे में है, ताकि अगर कोई रीडर जो है वो एक ही सेंटेंस पढ़े उस पैराग्राफ में, तो उसे पता चल जाए इस पैराग्राफ में किस टॉपिक के ऊपर या किस एस्पेक्ट के ऊपर बात हो रही है. और एक जैसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करें थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट. आपने एक जगह पे प्रोस्पेक्टस यूज़ किया है, दूसरी जगह पे रजिस्ट्रेशन पैकेट यूज़ किया है, तीसरी जगह पे साइन अप ब्रोशर यूज़ किया है. अगर आप किसी प्रोग्राम की इन्विटेशन के लिए आप लोगों को बुला रहे हैं या एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा रहे हैं, आप उस ऑनलाइन फॉर्म को कभी साइन अप ब्रोशर कह रहे हैं, कभी रजिस्ट्रेशन पैक कह रहे हैं, दिस इज़ समथिंग बैड. सो एक जैसी ही टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, इट शुड रिमेन द सेम. और आप जब भी इंफॉर्मेशन जो है कन्वे करें तो अपनी डॉक्यूमेंट को इस तरह स्ट्रक्चर करें कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो कि समझने में आसान हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हायरार्की इस्तेमाल करें. हायरार्की का मतलब ये है कि तरतीब से बयान करें चीज़ें, राइट? साइट है टू बेसिक प्रॉब्लम्स, पहला प्रॉब्लम ये वाला है, दूसरा प्रॉब्लम ये वाला है. या लिस्ट बनाएं, साइट हैज़ दीज प्रॉब्लम्स, राइट, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स. इस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंट जो है ये पूरी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है, राइट, नॉट स्पेसिफिक पोर्शन. सो ये जो है आप कभी जहाँ पे लिस्टिंग ज़रूरी है तो लिस्टिंग इस्तेमाल करें, हायरार्की ज़रूरी है तो हायरार्की इस्तेमाल करें. जब भी आप सेंटेंसेस लिखें तो क्लियर सेंटेंसेस लिखें, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें. 25 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स ना हो सेंटेंस पे. ऐसा क्यों?
ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ کا سینٹینس بہت بڑا ہو جائے گا، لینتھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو ریڈر کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. کچھ ریڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کی شارٹ ٹرم میموری بہت تھوڑی ہوتی ہے، تو آگے جتنا بڑا سینٹینس ہوتا جائے گا وہ ریڈرز آگے جاتے جائیں گے، ان کو پچھلا کانٹیکسٹ بھول جائے گا. تو ٹیکنیکل رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ریڈر کو کوئی ٹاپک سمجھنے میں، نہ کہ ان کے لیے پزل کریٹ کرتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے شارٹر سینٹینسز میں بات کرنی ہے. ایک بہت بڑا سینٹینس لکھنے کی بجائے کہ آپ کوشش کریں کہ 2 شارٹ سینٹینسز لکھیں، اور ایکٹیو وائس میں زیادہ لکھیں. ایکٹیو وائس میں لکھنا سمجھنا آسان ہوتا ہے. پیرلزم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بات پیسٹ اسٹرکچر میں کر رہے ہیں تو وہ فوراً جو ہے پریزنٹ میں نہیں آ جانا یا فیوچر میں نہیں چلے جانا، دونوں وہ پیسٹ ہی میں بات رہے، یعنی کہ پیرل اسٹرکچر ہونا چاہیے. اور ایسے ورڈز استعمال کریں جن کو ریڈر آسانی سے سمجھ سکے. آپ اپنی رائٹنگ کو انٹرسٹنگ بنائیں. کیسے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں؟ اس طرح لکھیں کہ جیسے جیسے ریڈر پڑھتا جائے اس کے مائنڈ میں ایک امیج بنتا جائے. اگر یہ بنانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، یو آر اے گڈ رائٹر، تو اس کو امیج بنانے کے لیے آپ کمپیریزن کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ مختلف چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں، رائٹ. آپ جو ہے لیٹ سے کسی کو ٹیبلٹ کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں، تو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیبلٹ کیا ہوتی ہے یا بتا رہے ہیں، رائٹ. سو موسٹ آف دا ٹائم شاید لوگوں کو پتہ ہے سیل فون کیا ہے، تو آپ کمپیئر کر کے سیل فون کی فیچرز کو کمپیئر کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ واٹ از اے ٹیبلٹ، اور یا ایک پرٹیکولر پروگرام ٹیبلٹ کے اندر کیسے چلانا ہے. اسی طرح کامن ایگزامپلس، بریف سینیریوز، چھوٹے چھوٹے سینیریوز دیں. نیریٹیوز، کہانیاں وغیرہ چھوٹی چھوٹی جو ہوں، ریلیونٹ ہوں، آپ وہ بیان کر سکتے ہیں. اور گرافکس، ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس دے آر فل آف گرافکس. جہاں کہیں بھی آپ ایک آئیڈیا گرافکس سے کنوے کر سکتے ہیں تو ریلائی کریں گرافکس پہ ایز کمپیئر ٹو ورڈس، رائٹ. فوٹوگرافس، ڈرائنگس، ٹیبلس، گرافس، یہ ساری گرافکس ہیں، تو زیادہ سے زیادہ گرافک کا استعمال کریں. تو یہ ایک جنرل پرنسپلس تھے جو کہ رائٹنگ میں یو شوڈ فوکس آن. نیکسٹ از پلیس امپورٹنٹ مٹیریل ایٹ دا ٹاپ ڈاؤن اپروچ اسے کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ بات کریں آپ. جو کسی بھی کانٹیکسٹ میں کسی بھی ٹاپک کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ سب سے پہلے اس کو بیان کریں آپ. اسے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں. تاکہ بیکاز اف دیئر پرسن از ویری، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، رائٹ. آپ نے ایک ٹاپک ڈسکرائب کیا ہے جس میں الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے ایٹ ہوم، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کس طرح جو ہے بجلی کو بند کرنا ہے آپ نے گھر میں. تو آپ جو ہے اس طرح لکھیں اپنی، جو آپ نے ایک انسٹرکشنز لکھی ہوئی مینول، وہ مینول بندہ کھولے اور فرسٹ سینٹینس ہی پڑھے، اسے پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ پہلے آپ تحمید باندھیں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں اور آخری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ سب سے آخر میں بیان کی ہو. ٹیکنیکل رائٹنگ از ناٹ such piece of writing. In technical writing, you use a top-down approach where you convey the most important message in the beginning تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے. تیسرا آئیڈیا جو آپ کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے وہ ہے ریپیٹیشن اینڈ سیکوینسنگ. ریپیٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کسی سبجیکٹ کو، کسی ٹاپک کو، کسی ورڈ کو دوبارہ ریپیٹ کریں اسی ٹیکسٹ میں، اسے ریپیٹیشن کہتے ہیں. سیکوینسنگ کا یہ مطلب ہے کہ ایک آپ نے 3 آئیڈیاز کنوے کی ہیں ایک ٹیکسٹ میں، تو ان کی ترتیب کیا تھی. جو آپ نے پہلے بیان کیا ہے اس کو ہمیشہ کوشش کریں کہ ٹیکسٹ میں پہلے ہی بیان کریں. جو سیکنڈ بیان کیا ہے اس کو سیکنڈ میں ہی بیان کریں، اور جو آخر میں بیان کیا ہے اس کو آخر میں ہی کریں. فار ایگزامپل آپ نے ایک جگہ پہ یوز کیا ٹیسٹ پلانس، ٹیسٹ اسپیسیفیکیشنز اور ٹیسٹ. تو جب آپ ان کی ایکسپلینیشن دیں گے ٹیسٹ پلانس کیا ہوتے ہیں یا ٹیسٹ اسپیسیفیکیشنز کیا ہوتی ہیں، تو ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ جب پہلے لکھا ہے، رائٹ. ریپیٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو تھرو آؤٹ دا ڈاکیومنٹ یہی ٹرمنالوجی یوز کریں، پلان ٹیسٹ نہ کریں یا کوئی اور اس کی ورڈنگ چینج نہ کریں. یہ ریپیٹیشن ہوگی. تھرو آؤٹ دا ڈاکیومنٹ اٹ شوڈ بی دا سیم. اور آپ نے یہ یہاں پہ پہلے بیان کیا ہے تو اس کو پہلے ایکسپلین کریں. آپ نے اس کو سیکنڈ بیان کیا ہے تو اس کو سیکنڈ ایکسپلین کریں. اور تیسری جو چیز جو آپ نے آخر میں لکھی ہے اس کو آخر میں ایکسپلین کریں. تو ہم نے آج کے ٹاپک میں یہ سیکھا کہ کس طرح ڈرافٹنگ کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایکچولی رائٹنگ دا ڈاکیومنٹ. تو جنرل پرنسپلس تھے. فرسٹ کہ ہمیں فرام ان نون فیملیئر ٹو انفیملیئر کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے. ٹاپک اپنا پرپز جو ہے کلیئرلی لکھنا ہے کہ ہم کیوں لکھ رہے ہیں. اور ٹاپک سینٹینس شروع میں لکھنا ہے، ٹاپ ڈاؤن اپروچ یوز کرنی ہے. اور
ٹرمنالوجی جو ہے سیم ٹرمنالوجی تھرو آؤٹ دا ڈاکیومنٹ چینج وہی یوز کرنی ہے, چینج نہیں کرنی. اور ہائرارکیکلی مٹیریل کو ارینج کرنا ہے یا لسٹ بنانی ہے تاکہ آسان ہو. کلیئر سینٹینسز لکھنے ہیں, چھوٹے سینٹینسز لکھنے ہیں, ایکٹیو وائس میں لکھنا ہے اور پیراللزم کا یوز کرنا ہے. اور جہاں جہاں کہیں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں یا نیریٹو بیان کر سکتے ہیں, تو گرافکس استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ, فرسٹ تھنگ فرسٹ, امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ سب سے پہلے. ریپیٹیشن اینڈ سیکوینسنگ, کہ جو چیز ٹرمنالوجی ایک دفعہ یوز ہوئی ہے تھرو آؤٹ دا ڈاکیومنٹ وہ ویسی ہی رہے گی, اور جو چیز پہلے بیان کی ہے وہ پہلے ہی ڈسکرائب کریں گے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.